بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ایک سننے والے کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف سنے، جج نہ کرے۔ اگر مجھے صرف 1 گھنٹے میں پوری دنیا کو بچانا پڑ جائے تو یقین کریں میں 55 منٹ بیٹھ کر سوچوں گا اور صرف 5 منٹ میں اصل میں عمل کروں گا۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری شریف۔ آج کی بات، اپنی اولاد کو ادب اور علم دین سکھاؤ تاکہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں ملیں۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ مولانا رومی۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ مولانا جلال الدین رومی۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ میں کچھ جمع نہیں کرتا اس لیے مجھے ہارنے کی فکر نہیں۔ سقراط۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ چھوٹی شروعات۔ قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک نماز پڑھنا بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے۔ ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی کسی بھی گناہ سے توبہ نہ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں لیکن آج سے شروع کریں۔ جب لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کوئی تجویز نہیں ڈھونڈ پاتے تو وہ سب سے پہلا الزام آپ کی مخلصی پر لگاتے ہیں، بنا دیکھے کہ قصوروار آپ ہیں یا وہ خود۔ بے شک اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ زندگی بھر یاد رہتے ہیں مشکل میں ساتھ دینے والے اور مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ آپ میچور ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے بارے میں بات نہیں کرتے، اور آپ عقل مند ہو جاتے ہیں جب آپ دوسروں کے بارے میں بھی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کسی ایسے شخص کو حاصل کرنا ہے جو اس کو سمجھتا ہو۔ آج کا سبق، جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ جس نے آپ کو قصداً ضائع کیا ہو انہیں اتفاقاً بھی کبھی نہ ملے۔ صرف جگہیں ہی سیف زون نہیں ہوا کرتی، کچھ لوگ بھی آپ کا سیف زون ہوتے ہیں۔ ان کے آس پاس آپ کو عجیب محسوس نہیں ہوتا، گھٹن محسوس نہیں ہوتی، کوئی بھی ڈر نہیں ہوتا، ان کے سامنے آپ کو کچھ اور بننا نہیں پڑتا، آپ جو ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں بس وہی رہتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھو دیتے ہیں
وہ گڑھا آپ کی اپنی قبر بن جاتا ہے۔ لفظ کبھی واپس نہیں پلٹتے اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھو دیتے ہیں جو ہمیں کبھی پھر نہیں ملتا۔ اس لیے رویوں میں ہر درجہ احتیاط زندگی کے ہر بندھن میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ لوگوں پر 3 احسانات کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، اگر تعریف نہیں کر سکتے تو برائی ہرگز نہ کرو۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں فن کہتے ہیں، اور آج کل اخلاق والے کم اور فنکار زیادہ ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ ایک لمحے کا سفر، ایک عارضی قیام، جہاں دلوں کی بدگمانیوں کا بوجھ ہمارے سکون کو چاٹ لیتا ہے۔ لمحوں کو قید نہ کریں، مسکراتے ہوئے جئیں، ہر ملاقات کو آخری سمجھ کر نبھائیں، کیونکہ کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ زندگی کا فلسفہ یہی ہے، آج خوشی بانٹیں، آج محبت بانٹیں، آج معاف کریں، کیونکہ ہم آج ہیں، کل شاید نہ ہوں۔ یہی حقیقت ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ امانت ہے، جسے محبتوں سے سنواریں۔ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے اور میرا سر بھی ایک ہے۔ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، انسان کی سوچ چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کر کے ترقی کے راستے پر گامزن ہونا چاہیے۔ بڑی کامیابیوں کے لیے ہمیں اپنے خیالات میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ کا آسمان دنیا پر آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ ہر رات کو اس وقت آسمان نے دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ صحیح بخاری۔ انسان کی دوا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون دیتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کرتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنساتا، اور کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے، تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ دکھ، درد، غم، ڈر جو بھی ہے ہمارے اندر ہے۔ خود کے بنائے پنجرے سے باہر نکل کر دیکھو، ہر کوئی اپنے آپ میں ایک سکندر ہے۔ اللہ کے ہاں دل کے خلوص سچے موتیوں کے بھاؤ بکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں پاکیزہ جذبے ہمیشہ قبول کر لیے جاتے ہیں۔ آپ بے شمار محبتیں کریں، لیکن اللہ سے سب سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھیں۔ اللہ آپ کو سب کا محبوب بنا دے گا۔ جب کبھی تنہا محسوس کرو تو اپنے رب کو پکار لینا۔ تمہارا رب وہ ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹیوں کی بھی چاپ سے واقف ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ کچھ لوگوں کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی، ان کے جانے کے بعد ایک خالی پن ہماری زندگی میں رہ جاتا ہے۔ جانے انجانے میں ہمیں ان کا چہرہ یاد آتا ہے، اور ان کی آواز ذہن میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بس وہ انسان نہیں ہوتا جس سے ہماری یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں،
لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی، کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔